اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام تر تعریف، تمام تر شکر اللہ کے لیے جو رب ہے تمام عالمین کا۔ لاکھوں کروڑوں بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ ہمارا ٹاپک عباد الرحمن پر چل رہا تھا کہ اللہ کے بندے کون کون سے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں 5 خوبیاں بیان کی گئی تھیں، ابھی نیکسٹ پر کچھ ڈسکشن کریں گے۔ تھوڑا سا ریوائز بھی کر لیں کہ سب سے پہلی خوبی جو بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، غرور و تکبر نہیں کرتے، اور کسی بھی جاہل سے جب ان کی مخاطب ہو یا کلام ہو یا گفتگو ہو تو ان کو وہ اچھا جواب دیتے ہیں، سلامتی کا جواب دیتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ جو کہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ چوتھے وہ لوگ کہ جو راتیں اللہ کے حضور سجدوں میں اور قیام میں گزارتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں۔ پانچویں وہ لوگ کہ جو مال جب بھی خرچ کرتے ہیں تو میانہ روی رکھتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ زیادہ کنجوسی کرتے ہیں۔ یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ نے بڑے گناہوں یعنی کہ شرک جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اس سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد قتل جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور اس کے بعد زنا جس کے بارے میں قرآن مجید میں سخت وعید ہے۔ یہ 3 بڑے گناہ ہیں جن کا اللہ پاک نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ والذین وہ لوگ لا یدعونا جو نہیں ندا کرتے، یدعونا لا یدعونا نہیں ندا کرتے، ما اللہ الہن اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو، کسی دوسرے کو اللہ کے سوا وہ ندا نہیں کرتے، پکارتے نہیں ہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے وہ دعا نہیں مانگتے۔ اب دعا اللہ ہی کا حق ہے، دعا اللہ سے ہی ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے ہم دعا نہیں کر سکتے۔ غیب میں پکارنا صرف اللہ کو ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں کر سکتے۔ اب اسی صورت کے اینڈ میں اللہ پاک نے آخری آیت میں فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر یہ لوگ اللہ سے دعا نہ کریں تو اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں، دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعا قبول کرے گا۔ وہ کیسے؟ وہ بھی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اس آیت میں غور کیجئے تھوڑا سا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تمہارے رب نے فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا، رَبُّكُمُ ادْعُونِي کہ تم مجھ سے دعا کرو، استجب لکم میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہاں پہ لفظ ہے ادعونی کہ تم دعا کرو، ندا کرو، پکارو۔ ابھی اگلے فقرے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں ان عبادتی، عبادت سے۔
سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ ابھی الدعاء عبادت، دعا ہی عبادت ہے، نماز مکمل دعا ہے اور نماز عبادت ہے۔ اب اگر اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں گے تو وہ دعا نہیں ہوگی، وہ شرک ہو جائے، کیونکہ دعا اللہ کا حق ہے، اللہ ہی دعاؤں کو سننے والا ہے اور وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، اس طرح باقی بھی جتنے پیغمبر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ان تمام پیغمبروں کی دعائیں نازل فرمائی ہیں۔ اب جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا کہ جب وہ اپنے باپ اور اپنی قوم کو چھوڑ رہے تھے تو انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ وہ تازلکم، میں تمہیں بھی چھوڑ رہا ہوں، وما تدعونا، اور انہیں بھی چھوڑ رہا ہوں، وما تدعونا، جنہیں تم ندا کرتے ہو، تدعونا کرتے ہو، ندا کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں بھی اور انہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو چھوڑ رہا ہوں، وادعو ربی، اور میں اپنے رب کو پکاروں گا، اپنے رب سے دعا کروں گا، تم جن کو پکارتے ہو ان کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، اور مجھے یقین ہے میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی اور بھی دعائیں ہیں، جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ چھوڑ آؤ جنگل میں، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے انہیں جنگل میں چھوڑ کر جب واپس آ رہے تھے تو اس وقت دعا کی کہ اے اللہ اس جگہ کو آباد کر دے، یہاں پر رزق کی فراوانی کر دے، میں نے اپنی اہل یہاں پر چھوڑا ہے، اپنا بیٹا اور اپنی زوجہ، یہاں پر لوگوں کی آمد و رفت کر دے۔ پھر دعا کی کہ اے رب مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے، میری اولاد کو بنا دے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور میری یہ دعا قبول کر۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ہی کی تھی، اللہ کے سوا کسی اور سے یہ دعا نہیں کی گئی۔ تمام دعائیں قبول ہوئی ہیں سوائے ایک کے، وہ بھی اللہ نے فرمایا کہ ظالموں کے بارے میں دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے اللہ ہمیں اچھے مقام پر اتار، ہماری کشتی کو بچا لے، یہ دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہمارے لیے قرآن بنا کر نازل کیا ہے، کیونکہ ہدایت قرآن میں ہے، قرآن پڑھیں گے، غور کریں گے، سمجھیں گے تو پھر ہدایت اس میں سے مل جاتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، وَنُوحًا، اور جب نوح نے اذ نادا، اب ہمیں پکارا، اس وقت کو یاد کرو جب نوح علیہ السلام نے ندا کی، پکارا، من قبل فاستجبنا لہ، اس سے پہلے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، فنجیناہ، تو اسے ہم نے نجات دی، وأہلہ، اور اس کے ساتھ جو اہل تھے ان کو بھی، من الکرب العظیم، کس چیز سے، بڑے کرب سے، مصیبت سے ہم نے نجات دی۔ تو یہ نوح علیہ السلام اللہ کو پکارا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ یہ دعا صرف اللہ سے ہی ہے۔ افسوس ہے کہ یہاں پر ہمارے علاقے میں، بر صغیر میں، ہماری زبان اردو، پنجابی، سندھی، بلوچی یہ ہے، عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہمیں قرآن سمجھ نہیں آیا۔ کافی لوگ ہیں جو کہ اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں جو ان کی فریاد نہیں سنتے۔ اللہ کی مخلوق کو پکارنا شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نہ کوئی صفات میں شریک ہے، نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، واحد ہے۔ تو یہ اللہ اس آیت میں فرما رہے تھے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے، پکارتے جب بھی ہیں اللہ کو پکارتے ہیں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ کسی محترم جان کو نہ حق قتل کرتے ہیں۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، ہاں اگر کوئی یہ کام کر لے، یعنی کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکار لے، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کر لے، یا کسی محترم جان کو قتل کر دے، یا پھر وہ زنا کر لے، تو یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، تو وہ اس کا پورا پورا اجر قیامت والے دن پائیں گے، عذاب کی شکل میں۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، قیامت والے دن ان کو ان کا پورا پورا عذاب دیا جائے گا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا،
تو وہ اس سے جان نہیں چھڑوا سکیں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اگر کوئی شرک کرتا ہے بغیر توبہ کے مر گیا، فوت ہو گیا، اس نے کسی کو قتل کیا تھا، توبہ نہیں کی، مر گیا، زنا کیا، اس سے توبہ نہیں کی، مر گیا، تو اس کا وہ پورا پورا عذاب قیامت والے دن پائے گا اور اس سے وہ بچ نہیں سکتا۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ بتایا کہ اگر کسی سے یہ چیز ہو جائے، کسی نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکار لیا، شرک کر دیا یا قتل کر دیا یا زنا کر دیا، تو پھر وہ کیا کرے؟ اللہ سوائے اس کے من تابا کہ وہ توبہ کر لے۔ توبہ کے سوا اس سے بچنے کا کوئی اور حل ہے ہی نہیں۔ اللہ من تابا کہ وہ صرف توبہ کر لے۔ کس سے؟ اگر شرک کرتا تھا، اللہ کے سوا اوروں کو پکارتا تھا، چھوڑ دے، صرف اللہ کے سوا اوروں کو پکارتا تھا، چھوڑ دے، صرف اللہ کو پکارے، اللہ کی بندگی کرے، اللہ سے دعائیں کرے۔ قتل کیا تھا، اس سے توبہ کر لے کہ میں پہلے قتل ہو گیا، بہندہ قتل نہیں کروں گا کسی بھی محترم جان کو۔ زنا کر بیٹھا تھا، اس سے توبہ کر لے، الا من تابا سوائے اس کے کہ وہ توبہ کر لے، وہ آمنا اور وہ ایمان لے آئے، کس پر؟ اللہ پر، وہ عامل عملا صالحا اور وہ کرے پھر نیک اعمال۔ صرف یہ نہیں کہ توبہ کر لی تو قیامت والے دن وہ بچ جائے گا، نہیں، پہلے توبہ کرے گا، پھر وہ اللہ پر ایمان لے آئے گا، اللہ سے دعائیں کرے گا، اللہ پر ایمان ہوگا، اللہ پر یقین ہوگا، تب ہی دعا کی جائے گی۔ الا من تابا وآمن وعمل عملا صالحا، پھر وہ کرے گا نیک اعمال، عملا صالحا، صالح اعمال کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اس صورت میں وہ اللہ اس کے جتنے بڑے گناہ تھے ان کو ختم نہیں کرے گا، ختم کرے تو وہ تو نقصان ہو گیا۔ اب اللہ فرمائے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، ہم اس کے تبدیل کر دیں گے، يُبَدِّلُ اللَّهُ تبدیل کر دیں گے، سَيِّئَاتِهِمْ جتنے بڑے گناہ تھے، کس سے؟ حسنات سے، نیکیوں سے۔ اب اگر توبہ کرو شرک سے، قتل سے، زنا سے، ایمان لیا اللہ پر، نیک عمال کرو، تو اللہ آپ کے جتنے بڑے گناہ تھے ان کو تبدیل کر دے گا، کس میں؟ نیکیوں میں۔ پہاڑ جتنا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت دیکھو کہ وہ پہاڑ جتنا گناہ اب نیکی بن چکا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اس صورت میں تم اللہ کو غفور الرحیم پاؤ گے کہ اگر تم توبہ کر لو تو پھر آپ اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من تابا وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، کہ یقیناً جو توبہ کر لیتے ہیں وہ تو اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آتے ہیں، توبہ کرنے والے اپنے رب کی طرف لوٹ آتے ہیں، اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے، وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ، اگر ہم سے کہیں بھول چوک میں کوئی شرکی الفاظ نکل گئے ہیں تو اے اللہ اسے معاف فرمائیے، ہماری توبہ، ہمارے اعمال کو جو برے ہیں ان کو نیکیوں سے بدل دیجیے، اور روز قیامت ہمیں سارے لوگوں میں شامل فرمائیے، آمین۔ نیکسٹ آیت ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ والذین لا یشہدون الزور، کہ وہ لوگ جو جھوٹی شہادت نہیں دیتے، ولا یشہدون الزور، کہ جہاں پر کوئی جھوٹی گواہی ہو، جھوٹ بولنا ہو، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ کیا سچ بولتے ہیں؟ کہیں پر گواہی آ گئی ہے تو اس کی سچ بولنا ہے۔ قتل کا معاملہ ہے، گواہی دینی ہے کسی نے، اب اس نے دیکھا ہوا ہے کہ فلاں شخص نے قتل کیا ہے، تو وہ اس بابت اس کی گواہی سچی دے گا، جھوٹوں کا ساتھ نہیں دے گا۔ ولا یشہدون الزور، جھوٹوں کا ساتھ نہیں دے گا۔ وَإِذَا مَرُّوا لَغْوًا مَرُّوا كِرَامًا، اور جہاں پر کوئی بری بات ہو رہی ہو، لغو بات ہو رہی ہو، اسے چھوڑ کر وہاں سے چلا جائے گا۔ جو بندہ جھوٹ کی گواہی نہیں دے گا، جھوٹوں کا ساتھ نہیں دے گا، اور جہاں پر کوئی غلط بات ہو رہی ہے، فحش بات ہو رہی ہے، وہاں سے وہ علیحدہ ہو جائے گا، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ پاک نے یہ اپنے بندوں کی کوالٹیز بتائی ہیں، تو اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، آمین۔ ابھی نیکسٹ آیت ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، وہ لوگ جن کو قرآن کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے، کہ ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے جن کو قرآن کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو ان کو نصیحت قرآن سے کی جاتی ہے، وہ اس پر اندھے بن کر، بہرے بن کر گر نہیں پڑتے، یعنی کہ غور و تفکر کرتے ہیں کہ کیا واقعی یہ قرآن مجید سے بیان کیا گیا ہے، کہ اگر ایسے ہی بیان کر دیا قرآن میں، اس کا بیان نہیں ہے، تو ہمارا ہدایت ہم سے دور چلی جائے گی۔ اب جیسے میں یہ عباد الرحمن کے بارے میں، اللہ کے بندوں کے بارے میں سورۃ فرقان سے بیان کر رہا ہوں، تو اللہ کے بندے وہ ہوں گے جو قرآن سے چیک کریں گے کہ کیا واقعی قرآن میں اللہ کے بندوں کی یہ خصوصیات بیان کی گئی ہیں جن سے ہمیں نصیحت کی گئی ہے۔ تو اللہ کا بندہ وہ ہوگا جو قرآن کی آیت سے بھی اگر اس کو نصیحت کی جائے گی تو وہ اس پر غور کرے گا، تفکر کرے گا، وہ بن دیکھے بن سمجھے اس پر گر نہیں پڑے گا۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم
लम यक़िरु अलैहा सुम्मन व उमयाना। नेक्स्ट अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग वल्लज़ीना यक़ूलूना, वो लोग जो कहते हैं रब्बना, ए हमारे रब, हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अह्युनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, कि वो लोग जो दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हमें हमारी औलाद से, हमारी अज़वाज से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे, मुत्तकियों का इमाम बना दे। अब ये पैगंबरों के जितने पैगंबर हैं उनकी ये दुआएं थी, हज़रत इब्राहीम की, मूसा की, ईसा अलैहिस्सलाम की, ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये दुआएं की हैं, तो वो अब इमाम भी तो हैं हमारे, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह अब भी जो बंदा ये दुआ करेगा, अल्लाह पाक उसे तौफीक अता फरमाएगा, उसको घर से, औलाद से, अपनी बेगम से, बच्चों से उसको आंखों की ठंडक महसूस होगी और अल्लाह पाक उसको नेकी करने की तौफीक अता फरमाएगा, लोग उसकी बात सुनेंगे। नेक्स्ट अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उलाइका युजज़ौनल गुरफात बिमा सबरू व युलक्कौन तहिय्यातम व सलामा, कि यही तो वो लोग हैं जिनका रोज़े क़यामत इस्तकबाल किया जाएगा, इन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा, इन्हें सलाम कहा जाएगा। उलाइका युजज़ौनल गुरफात बिमा सबर, उस सबर के सबब जो ये वहाँ पर करते रहे, उस सबर के सबब इन्हें क्या किया जाए, उलाइका युजज़ौनल गुरफात बिमा सबर व युलक्कौन तहिय्यातम व सलामा, उनका इस्तकबाल सलामती से किया जाएगा। खालिदीन फ़ीहा हसनत मुस्तक़र्रम व मुकामा, और जन्नतों में वो हमेशा रहेंगे और कैसा ही रहने के लिए अच्छा मकाम है। इन्नहा सात खालिदीन फ़ीहा हसनत मुस्तक़र्रम व मुकामा, कि वो रहेंगे उसमें हमेशा हमेश, और कैसा अच्छा है हमेशा रहने के लिए ये ठिकाना। आखिरी आयत वही है कि कुल मा याबाउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, क्या नबी आप फरमा दीजिए कि इन लोगों को कि अगर तुम अल्लाह से दुआ नहीं करोगे तो अल्लाह को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, अपने रब से दुआ करो ताकि तुम मगफरत पा जाओ, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह के सिवा जिनसे दुआएं करते हो, जिनको पुकारते हो, उनको छोड़ दो। फ़कत कज़्ज़बतुम, अगर अब भी तुम इनकार करो, जुटलाओ, फसौफ यकून लिज़ामा, तो फिर तुम उस अजाब से नहीं बच सकते। अगर दुआ नहीं मांगोगे, अल्लाह को नहीं पुकारोगे, तो फिर कभी भी तुम इस अजाब से नहीं बच सकते। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद है कि जो मैंने बयान किया उसकी समझ आई होगी। एज ए स्टूडेंट, तालिब इल्म होने की हैसियत